تو اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ اور ذخیرہ احادیث کے اندر سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو فرامین کے مختصر سے حصے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اجمالی طور پر دیکھا جائے ان آیات مبارکہ میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشرف المخلوقات انسانوں کے اندر سے خاص عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ میرے آقا نے ہر چیز کے احکامات، ہر چیز کا طریقہ، ہر چیز کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ کچھ لوگ دین اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اس دین کے اندر عورت کو حقوق نہیں دیے گئے، عورت کی آزادی کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے، عورت کو کھل کر کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے یقیناً وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کا دین اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، وگرنہ بنیادی طالب علم بھی، دین اسلام کی بنیادی باتیں اور بنیادی احکامات سے واقفیت رکھنے والا بھی بخوبی جانتا ہے کہ میرے اللہ نے قرآن پاک میں، میرے نبی نے احادیث مبارکہ میں صنف نازک کی عظمت اور ان کی اہمیت، ان کے حقوق کو کس انداز سے بیان کیا۔ ویسے آپ اگر دیکھیں تو انسان کو میرے اللہ نے، مسلمان کو، دو قسم کے حقوق کا مکلف بنایا ہے۔ نمبر ایک حقوق اللہ کا اور نمبر دو حقوق العباد کا۔ دین اسلام کی پوری عمارت کا ڈھانچہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو ایک حصہ آپ کو حقوق اللہ کے اندر نظر آئے گا اور تین حصوں کے اندر آپ کو حقوق العباد نظر آئیں گے۔ حقوق اللہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہیں، یہ حقوق اللہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور حقوق العباد کے اندر معاملات ہیں، معاشرت ہے، نکاح ہے، پڑوسیوں سے حقوق ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، گھر والوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ ہے، یہ سب حقوق العباد کے اندر آتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم نے پورے دین کو سمجھ لیا کہ دین نام صرف عبادت کا ہے، بس ہم نے سمجھ لیا دین نام صرف روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، بس صدقات کرنا، اس کا نام دین ہے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا یہ دین کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، لیکن یہ کل دین نہیں ہے، دین کا حصہ ہے۔ حصہ اور چیز ہوتی ہے، کل اور چیز ہوتے ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا پورے وجود کے اندر میرا سر بھی ہے، میری آنکھیں بھی ہیں، میرا جسم بھی ہے، میرا ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، اس پورے کل کا نام انسان ہے۔ اگر کوئی کہے صرف سر کو انسان کہتے ہیں، ہم کہیں گے سر بھی انسان کا حصہ ہے، یہ جز تو ہے، کل نہیں ہے۔ عبادات دین کا جز ہے، کل دین نہیں ہے۔ کل دین کے اندر معاشرات، حقوق العباد، یہ سب کے سب شامل ہوتے ہیں۔ آج کے موضوع میں ہم کوشش کریں گے کہ حقوق العبادات کے اندر سے تھوڑی سی باتیں، وہ حقوق، ان لوگوں کے حقوق جن کا انسان کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کو آپ کے سامنے بیان کریں، اس لیے کہ وقت مختصر ہے، آپ کے سامنے مکمل تفصیل رکھی نہیں جا سکتی۔ بہرحال اتنا ضرور سمجھیے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف حقوق العباد ادا کرنا یہ میرا دین مکمل ہو گیا، یہ بھی یوں سمجھ لیں خسارے کے اندر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات کر لوں میرا دین مکمل ہو گیا، ایسا بندہ بھی نرا خسارے کے اندر ہے۔ کامل وہ ہوگا جو سب کو حقوق ادا کرے، سب کو مکمل طور پہ ساتھ لے کے چلے، ایسا بندہ حقوق کے اندر ہے۔ آپ دیکھ لیں حقوق العبادات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، میرے آقا سے پوچھا گیا آقا فلاں محلے کے اندر ایک عورت رہتی ہے، وہ عورت بڑی عبادتیں کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، حج بھی کرتی ہے، لیکن اپنے ساتھ پڑوسیوں کو دکھ پہنچاتی ہے، تکلیفیں دیتی ہے، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ نہیں کرتی،
میرے آقا اس کی زبان سے دوسرے بندے محفوظ ہی نہیں ہیں. آقا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ پکی جہنمی ہے، جنت میں نہیں جا سکتی. اندازہ کریں، حالانکہ نماز بھی پڑھ رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، کیا کہ پڑوسی محفوظ نہیں ہے، زبان سے دوسرا بندہ محفوظ نہیں ہے، دوسروں کو تکلیف دیتی ہے. سمجھ میں آیا؟ حقوق اللہ تو ادا کیے لیکن حقوق العباد ادا نہیں کیے. پیغمبر کی زبان نے فرما دیا کہ یہ پکی جہنمی ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر آتے ہیں آقا ایک اور عورت بھی ہے کہ وہ زیادہ نوافل تو نہیں پڑھتی، وہ لمبی لمبی رکعتیں تو ادا نہیں کرتی، وہ زیادہ صدقات و خیرات تو نہیں کرتی، ہاں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، فرائض پورے کرتی ہے. وہ جناب والا جب زکوٰۃ لازم ہو جائے، واجب ہو جائے، زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے. جب حج اس کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ اپنا فرض بھی ادا کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ اہل محلہ، رشتہ داروں، پڑوسیوں سے بڑے پیار سے پیش آتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اچھا رکھتی ہے. آقا نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں داخل ہوگی. وجہ کیا؟ نوافل کی بنیاد پہ ہم کسی کی بزرگی کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں. فرائض لازمی چیز ہے اور نوافل تو زیادتی ہے. ایک بہت اچھی بات ہے، کوئی ادا کرتا ہے تو بڑا اچھا ہے، ثواب ملے گا، نہیں ادا کرتا تو اس سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. ہم اس کو کہہ نہیں سکتے تو نے نوافل کیوں نہیں پڑھے، شریعت نہیں کہتی تو میرا اور آپ کا کہنا کیا ہے. نوافل ایک اضافی چیز ہے. ہاں فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں بخشش نہیں ہوگی، فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں ٹھکائی بھی اچھی خاصی ہوگی. اللہ رب العزت زبردست قسم کے ٹھکائی کی بات کر رہا ہوں نا جی، یہ تبلیغی احباب نہیں کہتے ایک نماز چھوڑنا ایک حقب جہنم میں جلے گا. ایک حقب کے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا. ایک نماز حقوق اللہ میں آ گئی. لیکن ایک اور پھر مزے کی بات، حقوق اللہ میرا رب قادر ہے، مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کے مزاج بڑے عجیب ہوتے ہیں. اللہ تو بادشاہ ہے نا، احکم الحاکمین ہے، جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، جس کو چاہے گا نہیں معاف کرے گا. اپنے حقوق ہے نا اس کے، میرا رب کہے گا میرے حقوق ہے، میری مرضی میں پکڑ کروں، میری مرضی کسی ایک ادا کو پسند کر دوں اور معافی کا اعلان کر دوں. آتا نہیں ہے کل بروز محشر، میدان محشر لگا ہوگا، 2 بندے پیش ہوں گے میرے رب کے سامنے. اللہ رب العزت فرشتوں کو کہیں گے دونوں کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، ان کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو، ان کو اٹھاؤ. ایک بندہ ایسا ہوگا جیسے ہی بات ہوگا نا جہنم کا فیصلہ ہوگا بھاگتا ہوا جائے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا ایسا ہوگا فرشتے اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے، بار بار دیکھ رہے ہوگے پیچھے مڑ مڑ کے. اللہ بلائیں گے دونوں کے، ادھر آؤ نا ذرا، ادھر آؤ میرے پاس. جی اللہ جانتے ہیں، دلوں کے حال سے واقف ہیں. جاننے کے بعد پوچھو گے ہاں بھائی وہ جہنم ہے، حلوہ تھوڑی ملے گا وہاں پہ، وہ جہنم ہے بھائی، وہاں تجھے بھیجا جا رہا، تو بھاگتا ہوا جا رہے، وہ کوئی لطف کی جگہ تو نہیں ہے. وہ کہے گا یار یا اللہ میں جانتا ہوں، پھر بھاگا کیوں ہے؟ اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، اللہ ساری زندگی تیرے احکامات مانے ہی نہیں ہے، اللہ دنیا کے اندر روئے زمین پر ایک حکم نہیں مانا. آج تو نے کہا چل جہنم میں نے کہا چلو جہاں نافرمانیاں اتنی کی ہے ایک تو فرما برداری کر دوں نا، اور ایک کام تو ایسا کر لوں کہ رب کا دل خوش ہو جائے. بس آپ کا حکم مانتے میں بھاگتا ہوا جہنم کی طرف چلا گیا. میرا رب مسکرا کے کہے گا اچھا جا، تیری یہی ادا پسند آئی ہے، تیری زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا. بادشاہ ہے نا، اپنے حقوق جیسے بھی معاف کر دے. اور دوسرے بندے سے پوچھیں گے ہاں بھائی تو کیوں نہیں بھاگا، بار بار پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے سنے تیری رحمت تیرے غضب کے اوپر حاوی آ جاتی ہے. اللہ میں نے تو سنے کہ تو معاف کرنے والوں میں سے ہے، اللہ میں نے تو سنے تو غفار ہے، اللہ میں نے سنے تو ستار ہے، اللہ میں تو بار بار دیکھ رہا ہوں کب تیری رحمت اپنے بندے کے اوپر آئے گی. میرا رب فرمائے گا اچھا جہنم کا فیصلہ ہونے کے باوجود تجھے اگر میری رحمت کی طلب ہے نا، پھر میرا فیصلہ سن جا، تیرے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتا ہوں. آخری پل ہے، آخری فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے. یہاں تو بورڈ کے امتحان والے نہیں کرتے ہیں، جب ایک مرتبہ رزلٹ بنا کے شو کر دیا پھر واپسی نہیں لیا جاتا، پھر گیا سو گیا.
بعد میں شاید کوئی ایسا رول ہو کہ آپ درخواست دیں، کوئی پیپر ری چیکنگ کروا لیں تو شاید اس کے اوپر بھی بڑی مشکل ہوگی، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا، جہنمی بنا ڈالا، بھیج بھی دیا، اور اس کے باوجود عذاب پسند آئی تو مغفرت کا اعلان کر دیا۔ یہ حقوق اللہ ہیں، لیکن حقوق العباد میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقوق العباد میں میرا رب فرمائے گا میں تو معاف کر سکتا ہوں، میں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن فلاں بندے کا تو نے دل دکھایا تھا، فلاں بندے کے تو نے حقوق ضائع کیے تھے، فلاں بندے کو تو نے برا بھلا بھی کہا تھا، فلاں بندے کو تو نے مارا بھی تھا، فلاں کو ذرا کنگ اکھیوں سے بھی دیکھا تھا، اب جا اور اس سے جا کے معافی مانگ کے آ، میں اپنے معاف کر دوں گا، اس کے معاف میں نہیں کروں گا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین کی عمارت کا ڈھانچہ آپ اگر اس کے 4 پائے محسوس کرتے ہیں نا، 4 حصے محسوس کرتے ہیں، ایک حصہ عبادات میں جاتا ہے، 3 حصے باقاعدہ وہ حقوق العباد، معاملات، معاشرت، ان چیزوں میں آتے ہیں۔ پھر انسان کا زندگی کے اندر سب سے زیادہ جو تعلق ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس سے واسطہ پڑتا ہے، وہ اس کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں، اور اپنے گھر والوں میں سے بھی سب سے زیادہ اپنی بیوی سے تعلق پڑتے ہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ کہاں گئے نا، کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں اسے، ایک حکایت ہے نا، انسان کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو اس کی بیوی سے پوچھو، اگر وہ بیوی کا پسندیدہ ہے اور بیوی کو اس کے اخلاق پسند ہے تو ساروں کو پسند آ جائیں گے، نہیں ہے پسند، اگر بعض لوگوں کی عادت ہے، آپ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں نا، میرے آقا جب دنیا سے تشریف لے گئے 9 بیویاں اس وقت حیات تھی، ایک نہیں، اسد حق ترازی تھی میں نے، آقا کی 9 بیویاں، اور اس سے بڑی بات خدا کی قسم احادیث میں آتے ہیں، فرمایا کہ 9 کے 9 بیویاں یہ فرماتی ہیں ہمیں بھی زندگی میں وہ معاملات ہوتے تھے، کبھی ہم ناراض ہوئے آقا نے راضی کیا، کبھی آقا ناراض ہوئے ہم نے راضی کیا، وہ میاں بیوی کے محبت والے معاملات چلتے تھے، لیکن ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا نے اپنی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہے، ناراض ہوئے ایک مرتبہ، اور ناراض ہونے کا معاملہ اتنا بھی ہو گیا اللہ کے حکم سے طلاق کا اختیار بھی دے دیا اپنی بھی، وہ پورا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، کبھی موقع ملا تو آپ کو واقعہ سناؤں گا، بڑی عبرت کی باتیں ہیں، بزرگ کو بیٹھ جائیں تشریف رکھیں، میں نے کہا کیا بڑی عبرت کی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو آپ کو تفصیل سے سناؤں گا، میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ انسان کے معاملات اس کی بیوی کے ساتھ ہیں، اور یہی بیوی اور گھر کی زندگی، اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے اولاد کے اوپر۔ اب میاں بیوی کے آپس میں محبت زیادہ ہے، آپس کے معاملات ٹھیک ہیں، اولاد کی پرورش اچھی ہوگی، اولاد اچھی ہوگی، اولاد گھر سے باہر نکلے گی، آپ کے محلے کے اندر اس اولاد کا نام ہوگا، جب اولاد محلے والوں کے ساتھ ٹھیک رہے گی، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا چلا جائے گا۔ اور اگر بچہ صبح اٹھتے ہی دیکھے گا کہ میرے باپ نے نماز پڑھی ہے نہ کلمہ پڑھا، ڈنڈا اٹھا کے اور میری ماں کی دھلائی کرنا شروع کر دی ہے، اور میری ماں کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے، اور ماں کو دیکھا کہ اس نے ناشتہ بعد میں کروایا پہلے باپ کے خلاف، تو نکما ہے، تو یہ نہیں کرتا، تو وہ نہیں کرتا، یہ گھروں کے معاملات ہیں، تو کیا ہوگا، بچے کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑے گا۔ اب بچے کے اوپر اثر پڑے گا، وہ گھر سے باہر نکلے گا، وہی باتیں گھر سے باہر جائیں گی کہ برا معاشرہ تشکیل پاتا چلا جائے گا۔ میرے آقا 9 بیویوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک بیوی بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر میرے آقا نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہو۔ باقی بیویوں کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات عام طور پہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی بیوی کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پسند نہیں آتی ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پسند بھی ہوتی ہیں، انسان ہے نا، فطرتیں مختلف ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو عورت ہے نا، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے یا آپ کی ماں ہے، یہ ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ میرے آقا کا حکم ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کا حسن ٹیڑھا ہونے میں ہی ہے۔ اب ہر چیز کا حسن ہوتا ہے نا جی، اب کوئی بندہ اس پھسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے، یہ ٹوٹے گی صحیح، خوبصورت نہیں بنے گی، اس کا حسن کیا ٹیڑھی رہے، یہاں پہ اگر اس کو سیدھا کریں گے ٹوٹے گی، ڈاکٹر کہے گا اب سرجری کر کے اس کو دوبارہ ٹیڑھا ہی کریں گے تو کام چلے گا، سیدھا کریں۔ اب دیکھیں اس حدیث کو آپ ذرا غور کر کے سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں عورت ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، ان استمتعت بہا، اگر اس سے نفع اٹھانا چاہتے ہو ایسے ہی تو نفع اٹھاؤ۔ مجھے یہ بتاؤ کیا میرے آقا نے عورت کی توہین کر دی ہے؟ ذرا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا میرے آقا نے عورت کی توہین کر دی ہے؟
اچھا ایک عام مثال سے سمجھو، ایک بندہ سامنے لنگڑا کھڑا، ایک ہے اخلاقی بات، ایک ہے جنون اوریجنل بات۔ ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کا ایک پاؤں چھوٹا ہے ایک پاؤں بڑا ہے، وہ لنگڑا ہے، آپ اس کی توہین نہیں کر رہے ہیں، ویسے کہہ رہے ہیں یار یہ لنگڑا ہے اس کی ٹانگ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور وہ آگے سے آپ کے ساتھ لڑ پڑے مجھے لنگڑا کیوں کہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ویسے لنگڑے کو لنگڑا کہو تو تکلیف اسے زیادہ ہوتی ہے، لیکن یوں بتائیں کہ کیا اس کو لنگڑا کہنے سے کہ اس کی توہین ہوئی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عجیب بات ہے، آپ برائی کو ذکر کر کے، برائی کر نام ذکر کر کے اس کو سمجھانا چاہیں نا، اگلا بندہ اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہوئے غلط رنگ دینے کی کوشش کرے گا، اور پھر غلط رنگ دے کر کے جناب والا اس کو شریعت کے لبادہ اڑھا کے کفر اسلام کا مسئلہ بنا لے گا۔ اب میں کسی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک حقیقت بات کہہ رہا ہوں۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو کلپ آیا، آپ نے دیکھا ہوگا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جلسے کے اندر کہا، فرمایا کیا میں جمعیت علماء اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اب ہے نہ پہلے تھا، اور نہ ہی آئندہ میرا جانے کا ارادہ ہے، ایسی کوئی، لیکن ایک بات حقیقت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حیران ہوں ان عورتوں پہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ فلاں پارٹی کا لیڈر آئے اور آ کر میرے ساتھ نکاح کر لے۔ میں حیران ہوں ان عورتوں پہ جو شرم و حیا کی حدود کو پامال کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ فلاں پارٹی کا لیڈر آئے اور میرے بیڈ روم کے اندر آ کے میرے ساتھ سو جائے، اور میڈیا اس کو بڑا پروموٹ کر رہے۔ کمال ہے، زنا کی دعوت کھلے عام چل رہی ہے، اس کو کسی نے برا نہیں کہا، اور اگر مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا بے حیائی ہے، حیا کرنا چاہیے ان کو، عورت زنا کی دعوت دے رہے ہیں ٹھیک نہیں، ان کے خلاف ہو گئے کہ انہوں نے عورت کی توہین کر دی ہے۔ بھئی انہوں نے عورت کی توہین نہیں کی ہے، انہوں نے وہ بات جو عورت نے کہی ہے اس کے بارے میں ذکر کی ہے۔ بہرحال اچھا، پھر بعض لوگ جن کو نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے نہ دائیں کا پتہ ہے نہ بائیں کا، اسی بات کو پھر اب معاملہ چلے، دونوں پارٹیوں کا آپس کے اختلاف ہوتا رہتے ہیں، ہوئے لاکھ کرے، اس بات کو لے کر اسلام کا مذاق تو نہ اڑائیں نا، پھر یہ تو نہ کہیں کہ اسلام نے عورت کی توہین کی ہے، پھر یہ تو نہ کہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے ہیں، پھر یہ تو نہ کہیں کہ اسلام نے آزادی نہیں دی، اسلام دیتے۔ آپ رب کعبہ کی قسم احادیث اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے گا، اسلام بتاتا ہے کہ عورت اگر بیٹی کے روپ کے اندر ہے، آپ ایک بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھیں اور عزت سے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، بھلے انداز سے گھر سے رخصت کرے، وہ ایک ہو دو ہو یا تین ہو، یہ ادب دینا، تعلیم دینا، گھر سے رخصت کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کے لیے جنت کا اعلان کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ آتا نہیں حدیث میں، جس نے ایک بچی کی پرورش کی، جس نے دو کی پرورش کی، کل قیامت والے دن انا وہا کدا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں ہیں۔ پھر بیوی کے بارے میں فرمایا، یہاں تک تو شریعت کا حکم ہے نا جی، آپ کسی کی بچی بیاہ کے گھر لے کے آئے ہیں، اپنی بہو بیوی بنا کے لائے ہیں، اس بیوی کے ناز و نام اٹھانا، خرچے اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک بات ہے کہ اس بیوی کے ذمے، آپ کی بیوی کے ذمے آپ کے گھر کا کھانا پکانا لازم نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب مروا دیا، یہ شرعی حقوق بتا رہا ہوں آپ کو، اگر بات ضابطے پہ آتی ہے، یہ عورت کا حق تھا نا، اسے کہا کہ اس کے گھر، اب یہاں فقہاء نے اس کی تفصیل کر دی، فرمایا دیکھیں بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر بھی کبھی کام نہیں کیا، ان کے کھانا بنانے کے لیے باپ نے لاڑ اٹھائے ہیں، ان کے لیے نوکر خادم رکھے ہیں، ایسی بیوی کی جب شادی ہوگی نا تو شوہر اس سے کبھی کام کروا ہی نہیں سکتا، یہ اخلاقی طور پہ وہ خود بنائے کھلائے، خامد کو کھلا کے دے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ ہاں وہ عورت جو اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی کھانا بناتی تھی، اب اس کی شادی ہو گئی ہے تو اخلاقی طور پہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ خامد کے گھر بھی بنا لے، اگر وہ انکار کر دے، قاضی کے سامنے دعویٰ کر دے، شرعی عدالت اس کو کھانا بنانے پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ جو شریعت خامد کا کھانا بنانے پہ مجبور نہیں کر رہی، وہ شریعت ساس سسر کے پاؤں دھلوانے پہ مجبور کرے گی؟ ذرا سوچیں تو صحیح نا یار۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی نہیں آواز اٹھائے گا۔ ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے، جب بہو کو گھر لے کے آتے ہیں نا تو سب سے پہلے ساس سسر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر حق میرے بیٹے کا بعد میں میرا پہلے ہے۔ بیٹا شام کو گھر کے اندر، آج تیری بیوی نے کھانا نہیں بنایا، آج تیری بیوی نے سیدھے منہ بات نہیں کی، آج تیری بیوی نے گھر کا ماحول خراب کر دیا، پوچھا جائے بھائی شریعت کے حق اصول کے مطابق تو اس کے ذمہ لازم ہی نہیں تھا۔ یہ ہمارے خانہ خرابی کیا شریعت سے؟ ہاں یہ بات ہے کہ ساری بات، سارے حقوق پھر بیوی کے بھی نہیں ہیں، پھر حقوق مرد کے بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے ذمہ بھی۔ اب کیا ہے کہ شادی کے بعد جب شادی ہو کر وہ جدا ہو گئی
اب گھر کے سسرال کے اندر چلی گئی، خاوند کی اجازت کے بغیر یہ عورت اپنے والدین سے بھی ملاقات نہیں کر سکتی۔ اپنے والدین جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، اگر اس کا حق ہے کہ وہ کھانا نہیں بنانا لازم، تو اس طرح اس کے ذمہ لازم یہ بھی ہے کہ وہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے والدین کے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ اگر یہ اس کو روک دے، تو نے اپنے بھائی کی زیارت نہیں کرنی، بھائی سے بات نہیں کرنی، تو نے اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرنی، اس کے ذمہ ماننا لازم ہے۔ ہاں اگر وہ چل کر کے اس کے دروازے پہ آ جائیں تو دروازے پہ آنے کے بعد بھی ہفتے میں صرف ایک مرتبہ والدین کو اجازت ہے کہ وہ اس کے گھر جا کے اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ باقی زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ حقوق تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا